معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں میں بہت سے واقعات آپ کے سامنے پیش آئے۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ جس کی طرف توجہ مبذول کروانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وطن کے اندر یہ دو جو فتنے ہیں یہ مستقل ہیں، ایک گستاحان صحابہ کا اور ایک منکرین ختم نبوت کا، اور یہ جب سے پاکستان بنا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اور گاہے بگاہے اس فتنے کو پروموٹ کرنے والے اور ان کے سہولت کار میدان میں آتے ہیں، اور بعض اوقات چند بے وقوف لوگ بھی انجانے میں ان کی سہولت کاری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں منکرین ختم نبوت نے اس عید کے اوپر اس پروپیگنڈے کو ہوا دی، جی ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری قربانی کے جانوروں کو 50,000 کا بکرا پولیس اور انتظامیہ اور جی اہل سنت اور مسلمان جی 25,000 کا لے کے اٹھا رہے ہیں۔ اور اس حوالے کے اوپر مجیب الرحمان شامی صاحب جو ایک بڑے مستند کالم نگار ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ڈائجسٹوں اور رسالوں کے اندر ختم نبوت کی تحریک کو سپورٹ بھی کیا اور پروموٹ بھی کیا، وہ بھی اس پروپیگنڈے اور مغالطے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے ٹی وی کے اوپر ایک بڑی دھواں دار قسم کی تقریر جاڑ دی، جی یہ قادیانی اور احمدی جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں بھی ہمیں اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا جملہ ہی ان کے آرگیومنٹ کے خلاف ہے۔ آپ نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں قادیانی اور احمدیوں کا ہم نام نہیں لے سکتے اور نام لے رہے ہیں، تو آپ نے تو اپنے آرگیومنٹ کو خود ہی نگیٹ اور انویلڈ کر دیا۔ آپ کا تو آرگیومنٹ ضائع ہو گیا، آپ تو کہتے ہیں ہم نام نہیں لے سکتے اور آپ تو اعلانیہ نام لے رہے ہیں۔ نام لینے کے اوپر کس نے پابندی کو عائد کیا؟ جی یہ جی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ جی مسجد نہیں بنا سکتے، یہ جی ایسے۔ اللہ کے بندو، آپ شاید غامدی صاحب اور جہلمی جیسے جہال کی فکر سے متاثر ہو گئے۔ کیا کسی ہندو نے کبھی یہ کہا کہ میرے مندر کو مسجد کہا جائے؟ کوئی مطالبہ کبھی کیا؟ کسی عیسائی نے کبھی یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گرجے کو مسجد کہا جائے؟ یہ بڑی عام فہم بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو چاہتا مسجد کہا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ الگ مذہب ہیں، آپ الگ دین ہیں، آپ منکر ختم نبوت ہیں، آپ رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق غیر مسلم ہیں، کافر ہے، آپ کو قانون نے اقلیت قرار دیا ہے، آپ اس قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے، ہم اس آئین کو نہیں مانتے، ہم پاکستان کے اس دستور کو نہیں مانتے، اور پاکستانی حکمرانوں کے اوپر بھی حیرانگی ہوتی ہے، جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، وہ دہشت گرد ہے، اور جو پاکستان کے آئین کو ریجیکٹ کرے اس کے بارے میں شہباز شریف صاحب لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو جی پروٹیکشن دی جائے۔ ان کے خلاف 4 شیڈول حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ یہ پاکستان کے آئین کو سیدھا نہیں مانتے۔ علماء کا مقدمہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرو، اپنے آپ کو مسلمان مت کہو، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرو، اپنی عبادت خانے کو جو مرضی نام دو، اپنی عبادت کو جو مرضی نام دو۔ اگر تم کہو گے کہ وہ صلاۃ ہے اور ہماری عبادت گاہ کا نام مسجد ہے تو آپ کو یہ چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ دنیا کے مسلمان قوانین ہیں، ہر مذہب کی عبادت گاہ کا نام اپنا ہوگا، ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک طرف ایسے غامدی جیسے سہولت کار اور شامی صاحب تو مخلص بندے ہیں بہرحال، لیکن وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بڑی غلط گفتگو کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ جاہلانہ گفتگو مرزا محمد علی جہلمی نے کی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے پہلے بھی رکھتا ہوں کہ اس بد زبان، بد کلام، بدتمیز شخص کی بکواس سے کوئی بھی محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کل کا چھوکرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ، کسی یہودی نے نہیں کہا۔ اور پھر دلیل دیتا ہے قاری خلیل نے کہا ہے۔ قاری خلیل کی گفتگو دلیل ہے، اور ان کا جو موقف ہے وہ اپنے موقف سے رجوع کرے۔ تو ضدی اور ہٹ درم ہے، تو اڑ گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کس یہودی نے کس کتاب میں لکھا ہے رسول اللہ کو؟ کوئی جواب نہیں۔ اس کی جواب یہ ہے وہ جی قاری خلیل نے کہا۔ یہ دلیل ہے، کسی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا نہیں کہا۔ اس سے زیادہ تلخ الفاظ کے ہوں گے لیکن یہ الفاظ نہیں کے۔ اور تو کہتا صحابہ تو شیعی کوئی نہیں، فلاں تو شیعی کوئی نہیں، بنو امیہ ایسے ہیں، حسین تو شیعی کوئی نہیں،
اور اہل تشیع کی غیرت بھی کوئی نہیں جاگی، کیونکہ ان کا سہولت کار ہے، حسین تے شاہی کوئی نہیں، اور عقل کے اوپر پردہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے جاہلوں کی زبان سے ایسے الفاظ ضرور ادا کرواتا ہے جو ان کے لیے باعث سے سبکی ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے امی اور مائیں جو ہوتی ہیں یہ کہتی ہے اپنے بچوں کو کہ ہم نے تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کرنا، آگے ہے اتنا بد زبان۔ یعنی رسول اللہ اور صحابہ کے بعد سب سے اہم اور محترم رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں کا، اس کو بھی نہیں بدبخت نے بخشا۔ کہتا امی تے شاہی کوئی نہیں، اے تے اپنے چکراں جی لگے سن، دودھ نہیں بخشنا، اور دودھ بھی تو اڈا نہیں سی، اتنی غلیظ اور گندی گفتگو کرتا ہے۔ اور اس بدبخت نے قادیانیوں کی اب سہولت کاری میں اگلا سٹیپ کراس کیا۔ وہ تو دلائل آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ میرا گولڈن کوٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں اب نئی ایک پھلجڑی چھوڑی ہے کہ قادیانی بھی کلمہ گو ہیں، اور قادیانیوں کا قبلہ و کعبہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ تو قادیانی بھی کل رسول اللہ کی امت میں سے اٹھائے جائیں گے، پل صراط کے موقع کے اوپر تفریق ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا جاہل آدمی جس کا کل مبلغ علم یہ ہو کہ قادیانی بھی رسول اللہ کی امت میں سے اٹھائے جائیں گے، تو اس طرح کے گستاخ سہولت کار قادیانیوں کے اور رافضیوں کے ہوں گے تو معاشرے میں تو پراپوگنڈے کا ایک اثر ہوگا، اور شامی صاحب جیسے لوگ بھی اس پراپوگنڈے کا بڑی آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ اے بدبخت آدمی، مسیلمہ کذاب، جو تو نے لاجک پیش کیا ہے اس لحاظ سے وہ بھی رسول اللہ کا امتی ہے، کیونکہ اس کی اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، اور وہ بھی رسول اللہ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ تو نے یہ عجیب دلیل دی ہے کہ یہ قادیانی بھی حقیقت میں جی کلمہ گو ہیں، اور یہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہو جائے، اجماع صحابہ، اجماع امت، رسول اللہ کا اپنا فتوے کے مطابق وہ رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہے، لیکن اس کو شوق ہے قادیانیوں کو رسول اللہ کی امت میں اٹھانے کا۔ اس جیسے بدبخت اور گمراہ لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، اور ان کی حقیقت، اور یہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، اپنے کنویں کو کل کائنات سمجھتے ہیں۔ بیچاروں کی حیثیت کل یہ ہے کہ کسی مسجد میں نہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، نہ عوام میں پھر سکتے ہیں، باہر نکل کے دکھائے لوگ جوتے مارے۔ ہر ایک کے بارے میں لوگ مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں، یہ جی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، آگے سے ہم ہنس پڑتے ہیں، یار جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں، تابعین محفوظ نہیں، اس کی ماں محفوظ نہیں، ہمارے بارے میں اگر بکواس کرنا تو کرتے رہے۔ لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ انتظامیہ کہاں ہیں؟ ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے، پہلے خطبے میں مطالبہ کیا، اگر محرم کو امن و امان سے گزارنا تو اس کا بڑا آسان نسخہ اور طریقہ ہے، جو صحابہ کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اور جو اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پرچہ درج کر دیا جائے، مقدمہ درج کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم، آپ نے امن کمیٹیوں کو آزما لیا، آپ نے ہر سسٹم آزما لیا، ایک مرتبہ یہ سسٹم 1 سال لگا کے دیکھے کہ جو توہین کرے گا پرچہ ہو جائے گا۔ 1 منٹ کے اندر تمام RPOs اپنے اپنے علاقے میں یہ سرکولر جاری کر دیں کہ کسی بھی صحابی کی توہین ہوگی پرچہ ہوگا، کسی بھی اہل بیت کی توہین ہوگی پرچہ ہوگا۔ اللہ کی قسم توہین کرنے والے بعد آ جائیں گے، لیکن نہیں، آپ نے تو امن کمیٹیاں بنائی اس لیے کہ توہین ہو جائے اور پھر جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ چلو یار رہن دیو اگلے سال تک، او یار ہن اگلے سال مجلس ہونی ہے، او بس یار مٹی پاؤ، یہ مٹی ڈالو، برداشت نہیں ہوگی۔ ہمیں امن و امان چاہیے، ہم پاکستان میں امن و امان چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا امن و امان ہو، لیکن صحابہ کی توہین کی قیمت کے اوپر ہم امن و امان نہیں چاہتے۔ صحابہ کی توہین ہوگی تو مقدموں کو درج کیا جائے گا، اگر آپ نے مقدموں کو درج نہ کیا تو پھر احتجاج کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔